ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال بہادرآباد مرکز پہنچ گئے۔ پارٹی رہنماؤں سے ملاقات، کل کے واقعے پر بات چیت۔ مصطفیٰ کمال کی رہنماؤں کارکنان سے صبر و تحمل، استقامت کے ساتھ چلنے کی اپیل۔ کہا ہم سٹیٹس کو چیلنج کر رہے ہیں، کسی کی ذات کی بات نہیں ہو رہی۔ کراچی اور حیدرآباد نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، ان کے مسائل حل ہونے چاہیے۔ کراچی کے علاقے لیاری میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولی سے بچی جاں بحق۔ 2.5 سال کی بچی موسیٰ لین کے فلیٹس کی چھت پر کھیل رہی تھی۔ گھر والوں کا کہنا ہے شادی میں مسلسل ہوائی فائرنگ کی وجہ سے گولی لگی۔ اعلیٰ پولیس حکام کا نوٹس، ملزمان کی گرفتاری کا حکم۔ کے پی میں سیکیورٹی فورسز کی 2 مختلف کارروائیاں، 7 خارجی ہلاک۔ آئی ایس پی آر نے بتایا ڈی اے خان مڈی میں آپریشن میں 3 خارج ہلاک، 2 زخمی ہوئے۔ دوسرا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں کیا گیا، جس میں 4 خارج ہلاک اور 3 زخمی ہوئے۔ علاقے میں دیگر دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ کراچی میں قاتل ڈمپرز نے مزید 4 شہریوں کی جان لے لی۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار حسنین موقع پر جاں بحق، بہن زخمی ہو گئی۔ گزشتہ روز کورنگی کراسنگ پر ڈمپر نے 3 شہری کچل دیے تھے۔ کراچی میں 38 دنوں کے دوران 92 شہری ٹریفک حادثات میں زندگی ہار گئے۔ ایم کیو ایم کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کا اجلاس فاروق ستار کی سربراہی میں ہوا۔ خالد مقبول اور مصطفیٰ کمال شریک نہیں۔ ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں گزشتہ روز ایم کیو ایم مرکز پر جو ہوا افسوسناک ہے۔ ایم کیو ایم میں ایسے عناصر کی کوئی گنجائش نہیں۔ فاروق ستار کہتے ہیں منتخب نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کر تعمیر و ترقی کا لاہ عمل طے کیا۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس مل جل کر حل نہ کر لیا جائے۔ رکن جوڈیشل کمیشن اور پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر علی ظفر نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کرنے کی درخواست کر دی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط میں لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی کا معاملہ قانون کے مطابق حل تک اجلاس مؤخر کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر جج قابل عزت ہیں، لیکن یہ بات قابل تشویش ہے کہ ہائی کورٹ کے 5 ججز نے بذریعہ خط سینیورٹی سے متعلق اعتراضات اٹھائے ہیں۔ 26ویں ترمیم آئین کا حصہ ہے، ترمیم پر آنکھیں اور کان بند نہیں کر سکتے۔ یہ درست ہے، ترمیم چیلنج ہو چکی، فریقین کو نوٹس بھی جاری ہو چکے۔ کیس فل کورٹ میں بھیجنے کی درخواست کا فیصلہ میرٹ پر ہوگا۔ بینچز اختیارات کیس میں جسٹس محمد علی مظہر نے 20 صفحات پر مشتمل نوٹ جاری کر دیا۔ لکھا قوانین کے آئینی ہونے یا نہ ہونے کا جائزہ صرف آئینی بینچ لے سکتا ہے، کسی ریگولر بینچ کے پاس آئینی تشریح کا اختیار نہیں۔ آئینی بینچ نے درست طور پر 2 رکنی بینچ کے حکم نامے واپس لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل سے یو اے ای کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ اسحاق ڈار اور کابینہ کے دیگر ارکان سمیت اعلیٰ سطح وفد بھی ہمراہ ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر اعظم ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں شرکت کریں گے۔ متحدہ عرب امارات کی قیادت اور دیگر ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ ملٹی نیشنل کمپنیز کے سی ای او سے بھی ملیں گے۔ وزیر اعظم کا دورہ 2 طرفہ تعلقات اور دیگر عالمی شراکت داروں سے روابط کا مظہر ہے۔ آئی ایم ایف کا جائزہ وفد پاکستان پہنچ گیا۔ وفد قانون کی حکمرانی اور انسداد کرپشن کے اقدامات کا جائزہ لے گا۔ وزارت قانون وفد کو کرپشن کے خاتمے کے لیے قانون سازی پر بریفنگ دے گا۔ ایف اے ٹی ایف اہداف پر عمل درآمد سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے عدالتی نظام میں آزادی کا جائزہ لینا بھی وفد کے مینڈیٹ میں شامل ہے۔ نائب عدلیہ سمیت مختلف اداروں اور وزارتوں کے حکام سے ملاقاتیں شیڈیول۔ جوڈیشل کمیشن اور سپریم کورٹ حکام سے بھی ملاقات کا امکان۔ اینٹی کرپشن اور اینٹی منی لانڈرنگ اقدامات بھی $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کا حصہ۔ پاکستان کی معاشی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آئی ایم ایف مشن جلد پاکستان آئے گا۔ 11 مہینوں میں جو 120 سے زائد ریفارمز کیے گئے ہیں وہ شو کرتے ہیں کہ ہر تیسرے دن اس گورنمنٹ نے کوئی نہ کوئی ریفارم انٹروڈیوس کرایا ہے، کوئی نہ کوئی
اقدام ایسا لیا ہے جس سے سٹیزنز کے لیے بہتری ہو سکے۔ پاکستان ریفارمز رپورٹ 2025 جاری کر دی گئی۔ رپورٹ میں 11 ماہ میں 120 سے زائد اصلاحات کا تفصیلی تجزیہ کیا گیا۔ رپورٹ میں گورننس، اقتصادی پالیسی، قانونی فریم ورک اور ادارہ جاتی کارکردگی کا احاطہ کیا گیا۔ معاشی عدم استحکام، افراط زر مبادلہ ذخائر اور قرضوں کے دباؤ پر حکومتی اقدامات کی تفصیلات بھی موجود۔ بین الاقوامی رپورٹس کے برعکس رپورٹ پورے سال کا تجزیہ پیش کرتی ہے۔ مشعل پاکستان کے سی ای او عامر جہانگیر کہتے ہیں حکومت نے 11 ماہ میں 120 ریفارمز کیے جو شہریوں کی زندگی میں بہتری کا سبب بنے۔ یوم سیاہ جو انہوں نے منایا، کتنے لوگ اکٹھے کیے؟ کے پی کے اندر یوم سیاہ کیا کے پی کی پالیسیز کے خلاف تھا؟ پورے پاکستان میں ایک کارکن نہیں نکل سکا۔ میں نے کل ایک یونین کونسل میں ایک جلسہ کیا ہے اور اتنی کرسیاں لگائیں جتنی انہوں نے پورے صوبے میں لگائی تھی۔ پی ٹی آئی کا یوم سیاہ بری طرح ناکام ہو گیا، ایک آدمی باہر نہیں نکل سکا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کیا خیبر پختونخوا میں یوم سیاہ صوبائی حکومت کی پالیسی کے مطابق تھا؟ میں نے ایک یو سی میں جلسہ کیا، جتنی کرسیاں اس جلسے میں تھیں اتنے لوگ پوری پی ٹی آئی نہ لا سکی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا خیبر پختونخوا کی عوام نے بانی پی ٹی آئی کی انتشار کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ ملازمین کی حاضریاں لگا کر بھی 5000 بندے اکٹھے نہیں کر سکے۔ مدارس کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ہم نے اپنی جد و جہد نہیں چھوڑی، سیاسی جہاد کے راستے پر قائم ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہم میدان میں رہ کر ایوانوں تک پہنچیں گے، میری پارلیمنٹ عوام ہے۔ اور لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو کی افتتاحی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف کی بطور مہمان خصوصی شرکت، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی تقریب میں موجود۔ شو میں بین الاقوامی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ میلے میں پھولوں کی نمائش اور کھانوں کے اسٹال بھی لگائے گئے ہیں۔ ہارس اینڈ کیٹل شو 14 روز تک جاری رہے گا۔